ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو قبر میں آدمی ہے کوئی بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کسی جلیل القدر صحابی کی یہ قبر ہوگی یا کسی پیغمبر کی ہوگی، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جواب سنیے۔ آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، رہتا ہے کوئی اور، ہم مر کے چلے جاتے ہیں، ہماری اولاد اس پر قبضہ کر لیتی ہے، وہ بھی مر کر کے چلے جاتے ہیں، بعد کی اولاد ان پر اس مکان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس قطرے والی زندگی میں مسلمان اگر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا تو اس سمندر والی جو آنے والی زندگی ہے اس میں بندہ جو چاہے گا اللہ کرے گا۔ جہنمی لوگ چیخیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے، نعمل صالحاً، ہم دنیا میں جائیں گے نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، دنیا میں ہم جو نافرمانیاں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اسے چھوڑ کر کے ہم اچھا عمل کریں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے 2022 کا سال مکمل ہو رہا ہے اور ایک انگریزی اعتبار سے نیا سال 2023 شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کی ایک نمایاں حیثیت ہے، اس کی ایک
الگ ہی شان ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، موت پر، قیامت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اس کی زندگی اور اس کا برتاؤ، اس کا کردار، چال چلن غیروں سے نمایاں ہونا چاہیے، ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ غیروں کا طریقہ اور ان کا کلچر ایسا ہے جو ان کو موت کی یاد نہیں دلاتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں کوئی عبرت نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سال میں 2 عید عطا فرمائی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ دونوں عیدوں کا پس منظر اور دونوں عیدوں کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اپنی پہچان ہے، بندوں کی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کی یاد دہانی ہے۔ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، موت کے بعد آنے والی زندگی میں کام آنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے کو، مسلمان کو اپنا عمل ایسا بنانا چاہیے کہ وہ غیروں کے لیے عبرت کا سبب بنے، غیر اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگیاں سدھار لیں، بدل دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن غیروں کے کلچر کو اپنا لیتے ہیں، غیروں کا طور طریقہ پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کے کلچر کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے غلط عقائد کو بھی صحیح ماننے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرکیہ اور کفریہ عقائد کو صحیح سمجھنے پر، دل سے مان لینے پر ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی کامبینیشن پوائنٹ ہے ہی نہیں۔ دونوں سمندر کے 2 کناروں پر ہیں، کبھی یہ دونوں آپس میں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامک کلچر کو فوکس کریں، اسلامی تہذیب کو آگے بڑھائیں، چاہے ہم کفار کے ساتھ رہتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، لیکن اپنی ایک نرالی شان کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا ہوا ہے، دن کیسے میرا گزرے، رات میری کیسے گزرے، کاروبار میں کس طریقے سے کروں، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہیں، میں بات چیت کیسے کروں، میرا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ کیسا ہونا چاہیے،
نیند کیسی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر چیز کیا ہے، کس طریقے سے گزرے، میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اپنے الفاظ میں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سمجھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد والوں کو تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں غیروں کے کسی طور طریقے سے امپریس نہیں ہو جانا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجین اس قدر اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے، اس قدر اس میں ڈیپتھ ہے، اس قدر اس کے اندر وسعت ہے کہ کسی اور ریلیجین میں، مذہب میں نہیں ہے۔ نیا سال آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے، ایک عام انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا نیا سورج نکل آنے والا ہے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی میں نیا سال آتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تیری عمر بڑھ گئی ہے، بلکہ در حقیقت تیری عمر اللہ نے جتنی لکھی ہوئی تھی اس میں سے 1 سال اور گھٹ گیا ہے۔ کفار کی سوچ یہ ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے، ایک اور نیا سال آ رہا ہے۔ اسلام کی سوچ، پیغمبر کی سوچ یہ ہے کہ تیری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے کبھی کسی چیز پر افسوس نہیں ہوا، ما ندمت بشیء ندمی علی یوم غربت الشمس فیہ، میری ندامت اور میرا افسوس اور میری شرمندگی اس دن کے سلسلے میں ہے جس کا سورج غروب ہو گیا لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ روزانہ کیجولی جتنا میں عمل کرتے جا رہا ہوں، آج بھی میں نے اتنا ہی عمل کیا، تو میرے اس دن میں میں نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ مجھے تو ندامت اس دن پر ہوتی ہے جس میں میں نے کوئی اضافی عمل کر کے اپنے آخرت میں اس کا ثواب نہیں پہنچایا۔ اس دن پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سوچ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا کہ ان کا ہر کام، ہر فعل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا اور آخرت ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ میں خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو مار رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کو زمین پر گرا دیا۔ اب اس کی گردن الگ کرنے کا نمبر ہے بس۔ عین ایسے موقع پر اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ ہاتھ پیر تو جکڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا، اس نے مرنے سے پہلے تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پیر چھوڑ دیے۔
اپنی تلوار کو کھینچ لیا، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کافر کہنے لگا کہ حضرت آپ تو مجھے اب قتل ہی کرنے والے تھے، مارنے ہی والے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ آور نہیں ہے، اور میرے بس میں بھی کچھ نہیں رہا، اب آپ مجھے قتل ہی کرنے والے تھے، لیکن آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب تم کو پہلے مار رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قتل کر رہا تھا، مارنے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو چہرے پر تیرے تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر اب میں تجھے مارتا تو اپنے نفس کی خاطر مارنے والا ہوتا، اللہ کے لیے مارنے والا نہ ہوتا۔ ایک ڈاؤٹ ہے، ایک شائبہ ہے، ایک پوائنٹ 1 مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں یہ مارنا اللہ کے لیے نہ ہو، اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے ہو، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا کہ میرا عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ کافر کہتا ہے کہ حضرت آپ اس قدر مخلص ہیں، اپنے لیے آپ مجھے نہیں مار رہے ہیں، خالق کائنات کے لیے مار رہے ہیں، ایسا آپ کا اسلام تعلیم دیتا ہے، چلیے پڑھیے آپ کا کلمہ، میں بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ قتل کرنے والا دشمن توبہ تائب ہو کر کے مسلمان بن رہا۔ ایمان والے کی نظر آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ نیا سال آ رہا ہے انگریزی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی نیا سال، انگریزی اعتبار سے نیا سال آ رہا ہے۔ ہم لوگ ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمیں نیا سال آ کر کے یہ سبق دیتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں سے ایک سال مزید گھٹ گیا۔ سال کی ابتدا سے لے کر اب تک ذرا سوچیں کتنے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، ان میں سے اب کتنے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے مٹی کے قبضے میں دے دیا ہے، قبرستان میں پہنچا دیا ہے۔ اب آخرت میں برزخ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ جب تک زندگی تھی وہ عمل کر سکتے تھے، اب دنیا سے وہ چلے گئے، ایک نیکی کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عمر کے بیٹے ہیں تو کس قدر بڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ایک قبر نظر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے نیچے اترے اور سائیڈ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور آ کر دوبارہ اپنی سواری پر بیٹھ گئے۔ پیچھے جو حضرت کے شاگرد ہیں حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو قبر میں آدمی ہے کوئی بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کسی جلیل القدر صحابی کی یہ قبر ہوگی یا کسی پیغمبر کی ہوگی، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جواب سنیے۔
جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں قبر نظر آئی تو اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا ارے بھائی اس قبر کے اندر کون ہے مجھے نہیں معلوم، کون اللہ والے اس میں مدفون ہے، یا کسی پیغمبر کی قبر ہے یا صحابی کی قبر ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ ابھی میں زندہ ہوں، پڑھ سکتا ہوں، یہ تو مر چکے، یہ ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو قبر میں جا چکے ہیں، اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، میں تو پڑھ سکتا ہوں نا، مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ تو میں نے فوراً دل میں خیال آیا تو اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے، 2 رکعت نماز میں نے پڑھ لی۔ یہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دنیا میں گھومو پھرو چلو دیکھو کیسے کیسے اللہ کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ہے، کس قدر عذاب دنیا میں نازل ہوئے اللہ کے نافرمانوں پر۔ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے مدائن صالح علیہ السلام، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا کرتے تھے، اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کی عمر اتنی بڑی ہوتی کہ ان کے ہاتھ سے بنایا ہوا گھر ٹوٹ جاتا تھا، لیکن یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، رہتا ہے کوئی اور، ہم مر کے چلے جاتے ہیں، ہماری اولاد اس پر قبضہ کر لیتی ہے، وہ بھی مر کر کے چلے جاتے ہیں، بعد کی اولاد ان پر اس مکان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 100 سال کے اندر ایک گھر میں کتنے آتے ہیں کتنے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اتنی لمبی عمریں دی تھی کہ ان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے گھر ٹوٹ کر خراب ہو جاتے، ان کو اپنے لیے نیا گھر بنانا پڑتا تھا، اس قدر لمبی عمریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو چھیلنا شروع کر دیا، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے، جیسا کہ JCB گڈھے کھود دیتی ہے، اس طرح وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر کے بڑے بڑے مکان بنائے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ایسے مناظر کو دیکھو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور پہلوان بھی دنیا میں باقی نہیں رہے، چلے گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا 20ویں پارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ 950 برس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہر پیغمبر کو نبوت کم از کم 40 سال میں ملتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، وہ ایگزمپشن ہے، ان کا قصہ الگ ہے، باقی سب کو تقریباً 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 قرآن کہتا ہے، 990 سال ٹوٹل ہو گئے۔ اس کے بعد طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، جس کی وجہ سے سارے کافر مارے گئے۔ پھر حضرت کی کشتی ایک پہاڑی پر جا کر کے رکی، بعد میں کئی سال حضرت زندہ رہے، ٹوٹل ملا کر کے 1000 سے اوپر حضرت
نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، فرشتے نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت آپ نے دنیاوی زندگی کو کیسے پایا؟ یا اللہ نے پوچھا، مجھے ابھی یاد نہیں کس نے پوچھا، بہرحال جس نے بھی پوچھا ہو، حضرت آپ نے اپنی دنیاوی زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دنیا کی زندگی ایسی لگی جیسا کہ ایک گھر کے دو دروازے ہیں، ایک سے میں انٹر ہوا، دوسرے سے باہر آ گیا۔ 1000 سال کی زندگی پانے والے پیغمبر یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے دنیاوی زندگی ایک مکان جیسی لگی جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں انٹر ہو رہا ہوں، دوسرے سے میں ایگزٹ ہو رہا ہوں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 واقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سال یا 70 سال کے درمیان ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سے آگے زندہ رہتے ہیں، کم لوگ، پرسنٹیج کم ہے، 5% لے لو یا 10% لے لو، باقی 90% کی عمریں کیا ہیں؟ بٹوین 60 اینڈ 70۔ ہماری عمر 60 اور 70 سال۔ اب ذرا ہم حساب لگا لیں، موٹا سا حساب، 60 سال مان لیجئے ہماری عمر، وہ 60 سال میں 15 سال ہمارے کیسے ہیں؟ بچھانا پہ موتنے والے 2-3 سال، جہاں کھایا وہیں پیشاب پاخانہ کر دیا، ماں کی گود میں 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، نالے میں کھیلنا، ادھر ادھر کودنا، لٹھولاں پھرانا، گولیاں کھیلنا، اس میں وہ سارے سال گزر جاتے ہیں۔ 15 سال نکال ڈالنا، 60 سال میں 15 سال بیکار چلے گئے، اور شریعت کا حکم بھی اس کی طرف ابھی نہیں آیا۔ نماز پڑھنے کا حکم تو ہے کہ 7 سال ہوتے ہی بچے کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی پھلکی پٹائی کرو، لیکن فرض ابھی نہیں ہے۔ 15 سال یا 14 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہو جانے پر۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل بچے 11 سال میں بالغ ہو رہے ہیں، بچیاں 9 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں۔ کھانا پینا سب ڈپلیکیٹ، کھانا پینا سب کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ ہے۔ اس لیے جسم کے اندر ہارمونز بہت جلدی وہ گرو ہوتے ہیں اور جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، دماغ میں چوڑ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اور دیکھنے والی چیزیں بھی گندی ہیں، موبائل اٹھاؤ تو گندگی، انٹرنیٹ چالو کرو تو گندگی، بچوں کے دماغ ناپاک ہوتے جا رہے ہیں اور ماں باپ بچوں کو موبائل دے رہے ہیں۔ بہرحال 15 سال تو نکال دیجئے، بچ گئے کتنے؟ 60 میں سے 40 پر 5 سال۔ اس میں جو لاسٹ کے 10 سال ہیں وہ کھانستے کھکارتے، گڑگیا میں درد، کمر میں درد، اٹھے تو بیٹھ سکتے نہیں، بیٹھے تو اٹھ سکتے نہیں، ہنکیاں کو نظر آتا نہیں، ذرہ باہر جانا گا تو کون تو پکڑ لے جانے والا ہونا، باہر گئے تو باہر جانے کے واسطے ایک آدمی ہونا، باہر سے اندر لانے کے واسطے ایک آدمی ہونا۔ تو لاسٹ کے 10 سال بچھانا پو ہاسپٹل میں ادھر ادھر چلا جاتا، وہ بھی نکال دو۔ بچے کتنے سال؟ 30 پر 5 سال۔ آپ لوگ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ کتنے سال بچے بھائی آپ کی زندگی میں؟ میری زندگی میں 30 پر 5 سال بچے ہیں۔ وہ 35 سال میں روزانہ ہم رات میں اور دن میں ملا کر کے کم از کم 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ 6 گھنٹے تو نارمل ہے، اور دن میں بھی نماز میں بھی سو جاتے ہیں، کون سی رکعت چلتی ہے نہیں معلوم، تعلیم چل رہی ہے سو رہے ہیں، بیان چل رہا ہے سو رہے ہیں، تو ٹوٹل ملائیں گے تو 8 گھنٹے ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر پوری زندگی کے 35 سال میں کے 8 گھنٹے کیلکولیٹ کریں گے تو 20 پر 4 سال نکل گئے اس میں سے۔
35 میں سے 20 پر 4 سال خالص سونے میں گزار ڈالے، بچے کتنے؟ 12 سال۔ یہ 12 سال بھی کس کے بچے؟ اس آدمی کے بچے جو اپنا سکور 60 تک لے جاتا ہے، جس کی عمر 60 سال تک پہنچ سکتی ہے، اس کی زندگی میں سے یہ سب نکالنے کے بعد، مائنس کرنے کے بعد 12 سال بچے۔ ان 12 سالوں میں انہیں شادیاں کرنا، منگنیاں کو جانا، دعوتاں کھانا، اسے مارنا اسے مارنا، لڑنا جھگڑنا، پولیس اسٹیشنا، بس اسٹیشنا، فنکشنا، ٹینشنا، بیماری، اسپتال، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب میں یہ 12 سال میں سے کتنے نکالنا؟ اب ہر آدمی کے حساب سے وہ اندازہ لگا لے کہ میری زندگی میں اس میں سے کتنے سال نکال دینا۔ ایک آدھے نکال دیں گے، 6 سال نکال دیں گے تو بچے کتنے سال؟ 6 سال بچے۔ وہ 6 سال میں اللہ کو راضی کرنے والا کام ہم نہ کر سکیں تو ہم مرنے کے بعد جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کو ہم اپنا منہ دکھانے کے کیسے لائق رہیں گے؟ اتنی مختصر سی ہماری زندگی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بہت بڑی ہے، 60 سال ہے، نہیں 6 سال ہے آپ کی زندگی، میری زندگی۔ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا رمضان وغیرہ کے روزے رکھتے ہیں یا دیگر ہماری عبادتیں ہیں، 6-7 سال کی بس، باقی سب ویسٹ میں چلا جاتا ہے، سارا ویسٹ میں چلا جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے کم مدت کے لیے بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام نہ کریں تو ہم مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مَد دنیا فی الآخرہ الا مثل ان یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی مثال آخرت کے سامنے کیا ہے؟ سمندر میں اپنی انگلی کو ڈباؤ، صحابی فرماتے ہیں کہ اس انگلی کو ڈبانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سمندر میں اپنی انگلی کو ڈباؤ اور اٹھاؤ تو اس میں جو پانی کا قطرہ آئے گا یہ ہے دنیا، باقی جو پورا کا پورا سمندر ہے وہ ہے آخرت، اور وہ سمندر کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ آخرت تو لامحدود ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، انفینیٹیو ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ایک قطرے کی مانند ہے۔ اے مسلمان، اس قطرے میں اللہ کو راضی کر لو، سمندر والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تم کو راضی کر دے گا۔ اس قطرے والی زندگی میں مسلمان اگر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا تو اس سمندر والی جو آنے والی زندگی ہے اس میں بندہ جو چاہے گا اللہ کرے گا۔ بندے کی چاہت وہاں پر جنت میں پوری ہو جائے گی، آخرت میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، معمولی سی ہے، ہم اس کو کھیل تماشوں میں، مذاق میں اور ایسے ویسے جھمیلوں میں، حرام کمائیوں میں اور وقت کو بے جا خرچ کرنے میں گنوانا نہیں چاہیے۔ بہت قیمتی یہ زندگی ہے۔ اللہ پاک سورہ فاطر میں فرماتا ہے قیامت میں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو لپٹ لے گی اور بہت سخت ان کو تکلیف ہوگی، انسان کا چمڑا جل جائے گا، خون اس میں سے ٹپکے گا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی آگ میں جل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوبارہ چمڑا اگائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا،
وہاں آدمی نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. ایسا لگے گا کہ میں مر جاؤں گا تو چھٹی ہو جائے گی سزا سے. نہیں, مرنے کے قریب جائے گا, پھر چمڑا نکل کر کے آئے گا, پھر عذاب ہوگا. وہاں جہنم کی سزا دیکھ کر اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد جہنمی لوگ چیخیں گے, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا, اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے, نعمل صالحا, ہم دنیا میں جائیں گے نیک عمل کریں گے, غیر الذی کننا نعمل, دنیا میں ہم جو نافرمانیاں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے, اسے چھوڑ کر کے ہم اچھا عمل کریں گے. اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دے. چیخیں گے, چلائیں گے وہاں جہنم میں. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی ہوئی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اس قدر لمبی عمر تم کو دنیا میں ملی ہے, 60 سال کی, 70 سال کی. رمضان ہر سال آ کر کے تم کو یاد دلایا, حج کا موسم آ کر کے تم کو یاد دلایا, عید بقرعید آ کر کے تم کو یاد دلایا, روزانہ 5 مرتبہ کان میں اذان کی آوازیں آ کر کے تم کو یاد دلایا گیا. تمہارے چہرے پر سفید بال آ گئے, اس نے تم کو موت کی یاد دلائی. تمہاری شادی ہو گئی, بچہ ہوا تو اب تم کو یاد دلایا گیا کہ اب تم باپ ہو گئے ہو. پھر اس کی بھی شادی ہو گئی, پوتا ہو گیا, تو تمہیں یاد دلایا گیا کہ اب تم بس موت کے قریب ہو. ابھی بھی تم نہیں سدھرے. اب جہنم میں جب تم کو ڈال دیا گیا تو یہاں تم چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, فذوقوا فما للظالمین من نصیر, جہنم کا مزہ چکھو, یہاں کوئی تمہارا سننے والا نہیں ہے, کوئی تمہاری بات ماننے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے. 1 سال چلا گیا, نیا سال انگریزی کا آ رہا ہے, تو ہمیں عبرت حاصل کرنا. میری جو ایک سال کی زندگی گزری ہے, کتنے اچھے کام میں نے کیے, کتنے برے کام میں نے کیے, ماں کو میں نے کتنا اچھی طریقے سے دیکھا یا کس قدر میں نے ناراض کیا. میرا پڑوسی اس 1 سال کی مدت میں کتنی مرتبہ مجھ سے خوش ہوا یا کتنی مرتبہ ناراض ہوا. مسجد کو میرے یہ قدم اس 1 سال کی مدت میں کتنی بار چلے اور کتنے بار میں مسجد سے دور رہا, غائب رہا. ہر آدمی سوچے اپنی 1 سال کی زندگی پر کنارے میں بیٹھ کر کے حساب لگائے. آدمی روزانہ اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے, کاروبار کا حساب لگاتا ہے, نوٹاں گنتا رہتا ہے. اپنی زندگی کا بھی تو حساب لگاؤ. اولیاء اللہ تو ایسے تھے, رات میں سونے سے پہلے 5-10 منٹ اپنا سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے, سوچتے تھے صبح سے لے کر اب تک کیا ہوا, کتنے اچھے کام ہوئے, اس کا شکریہ ادا کرتے, کتنے برے کام ہوئے, توبہ اور استغفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, کرم کرنے والا ہے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے, اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا اور اگلی ہماری زندگی ایک دم اچھی طریقے سے گزر جائے گی. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تابعی, اپنی آنکھوں سے انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. اتنے بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے محلے میں ایک بڑا مالدار رہتا تھا, اس کا انتقال ہوا تو اس کا جوان بیٹا شرابی بن گیا, کبابی بن گیا, زنا میں مبتلا ہو گیا, ہمیشہ بدکاریوں میں, شراب پینے میں, اسی میں زندگی گزارتا رہا. لوگ اس کو نصیحت کرتے رہے لیکن مانتا نہیں. ماں اس کو سمجھاتی, بیٹا توبہ کر لے, چھوڑ دے ان سارے کاموں کو, چل حسن کے پاس میں تیری توبہ کرا دیتی ہوں. وہ مانتا نہیں. ایک زمانہ گزرا, وہ جوان لڑکا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایسی بیماری آ گئی
کہ وہ بستر پر پڑا رہا. اب اس کو بھی یقین آ گیا کہ اب موت ہی مجھے آنے والی ہے, کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے. اب جب اس حالت میں وہ پہنچا تو اس کو خدا کا خوف آیا. اس نے اپنی امی سے کہا, امی زندگی بھر تو مجھے نصیحت کیا کرتی تھی کہ توبہ کر لے, چل حسن کے پاس میں تجھے لے چلتی ہوں. آج میں اس قدر کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں, بستر پر پڑا ہوں, چلنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت کے پاس مجھے جانے کی ہمت نہیں. آپ جا کر حضرت سے درخواست کریں کہ وہ خود یہاں پر تشریف لائیں اور مجھ سے توبہ کرائیں. ماں بیچاری روتی ہوئی تڑپتی ہوئی حضرت کے پاس پہنچی. حضرت بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. حضرت نے فرمایا, میں ابھی حدیث پڑھا رہا ہوں, آ نہیں سکتا, جاؤ. اور پہلے سے اس نوجوان کے بارے میں حضرت نے سن رکھا ہے, ماننے والا نہیں, کتنا سمجھاؤ مانتا نہیں. حضرت گئے نہیں, سبق چالو رکھا, سبق پڑھاتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں آتی ہے اور حضرت سے کہتی ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا, میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ ذرا آئیں, نماز جنازہ پڑھا دیں, یہ کام تو کر دیں. حضرت بہت غصے میں تھے کہ شرابی ہے, کبابی ہے, کبھی اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا, میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیوں جاؤں, منع کر دیا, جاؤ جاؤ. اور اس بچے نے مرنے سے پہلے ماں سے 2 درخواست کی تھی. امی زندگی میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, جب میں مر جاؤں گا تیرا جو کپڑا ہے نا اوڑھنی, وہ میرے گلے میں پھانسی کی طرح باندھ دینا اور مجھے گلی میں گھسیٹتے ہوئے تمام نوجوانوں کے سامنے لے جانا, تاکہ ان نوجوانوں کو پتہ چلے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے, خار ہوتا ہے. یہ کام تو ضرور کرنا میرے مرنے کے بعد. قسم دے کر کے بچے نے اپنی ماں سے وصیت کی اور یہ کہا, امی میں بہت بڑا گنہگار پاپی ہوں, زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, نام کا میں بس مسلمان ہوں, جب میں مر جاؤں گا میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا, کہیں میری نحوست کی وجہ سے پڑوس کی قبر میں جو میت ہے اس کو عذاب نہ ہو جائے, مجھے کہیں دور لے جا کر کے دفن کرنا. یہ 2 وصیتیں اس بچے نے اپنی امی سے کی اور مر گیا. جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت سے اجازت لینے ماں آئی, حضرت نے منع کر کے بھیج دیا. ماں روتی روتی گھر واپس گئی. تھوڑی ہی دیر میں ماں کیا دیکھتی ہے, دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے. دروازہ ماں نے کھولا تو حسن بصری ہے. وہ بہت جلدی میں کہتے ہیں, کہاں ہے وہ اللہ کا ولی جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو نے مجھے بلایا تھا؟ ماں کہتی ہے, اللہ کا ولی وہ تو شرابی تھا, زانی تھا, بڑا پاپی تھا میرا بیٹا, آپ اس کو اللہ کا ولی بول رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں, دیکھو جب تم میرے پاس آئی تھی نماز جنازہ پڑھانے لے جانے کے لیے اور میں نے منع کر دیا, تم چلی گئی اور میں بچوں کو پڑھا کر کے تھکا ہوا تھا, تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. خواب میں اللہ پاک نے کسی منادی کے ذریعے مجھے کہلوایا, کوئی مؤذن ہے یا کوئی فرشتہ ہے, مجھے کہتا ہے اے حسن اٹھ کھڑا ہو جا, جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھا, وہ توبہ کر چکا ہے, مجھ سے معافی مانگ چکا ہے, میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور وہ میرا دوست بن چکا ہے, جا, وہ میرا اللہ کا میرا ولی ہے وہ, اس لیے میں آ گیا ہوں. حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا, کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی. تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس قدر رحم کرنے والا ہے, اس قدر کرم فرمانے والا ہے کہ موت سے پہلے بھی اگر کوئی تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بالکل موت کے وقت ہم توبہ کریں گے. موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. ایک سلام ہم نے پھیرا,
دوسرا سلام بھی پھیر پائیں گے یا نہیں معلوم نہیں. موت آ سکتی ہے, کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی. اس لیے اس امید میں نہ رہیں کہ کل سے ہم پکا مسلمان بن جائیں گے, کل سے ہم توبہ کر لیں گے, اگلے سال سے جنوری 1 سے ہم سدھر جائیں گے. اس طرح کے جنوری آپ کی زندگی میں کتنے گزر گئے. اس لیے عزم مصمم کریں کہ ابھی سے ہمیں بدلنا ہے, ابھی سے ہماری زندگی سدھرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ نیا سال یہ غیروں کا ہے, ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اس موقع پر اپنے گھروں کی صفائی کرنا, بچوں کو نئے کپڑے دلوانا, ہیپی نیو ایئر کے گریٹنگز شیئر کرنا, وہ کیک کاٹنا, مٹھائی کاٹنا, راتوں کو جاگنا, پورے محلے میں گاڑیاں تیز چلانا, دوسروں کی نیند خراب کرنا, یہ سب کام حرام ہے, ناجائز ہے, غیروں کا طریقہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں, دوستوں کو بھی بچائیں. اگر کوئی مسلمان آپ کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہے, آپ اس کو نصیحت کریں, پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں. ہاں کوئی غیر کہتا ہے تو آپ اس کا کوئی جواب نہ دیں یا کچھ اور طریقے سے آپ اس کو کنگریچولیٹ کر دیں, ورنہ مسلمانوں کے لیے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور موت کی یاد ہمیں تازہ کرتے رہنے کی, موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.